اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہوں۔ آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدعو عنہم اسراہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو اتباع کریں گے، جو یتبعون الرسول یعنی کہ وہ رسول کی اتباع کریں گے، جو کہ النبی ہے یعنی کہ وہ النبیہ یعنی کہ وہ نبی بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، اور الامیہ اور وہ امی ہے۔ امی اس لیے کہ ان کے وہ دنیا کا کوئی بھی لکھنا پڑھنا انہوں نے نہیں سیکھا، اسی لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان لیٹرڈ کہیں گے۔ امی یعنی ان لیٹرڈ، یعنی جو دنیا کی کوئی بھی لکھائی اور پڑھائی جو انہوں نے کی ہی نہیں۔ تو جو کوئی بھی اتباع کرے گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تو جو رسول یعنی کہ اللہ کے وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں اور وہ امی ہیں، ان لیٹرڈ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ان کی اتباع جس نے بھی کیا، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ الذی یجدونہ، اور وہ ان کو پائیں گے، یعنی کہ مطلب ان کو یجدو وجدہ یعنی کہ مطلب فائنڈ کرنا ہے، مل کوئی چیز کو پانا، تو یجدونہ وہ ان کو فائنڈ کریں گے یعنی کہ ان کو وہ ملیں گے، مکتوباً کہ جو انہی کے مطلب جو اسکرپچرز ہیں اسی میں لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں، پروفیسی جو انہی کی بک میں لکھی ہوئی ہے، عندہم ان کے پاس جو ہے، فی التورات اللہ نے یہاں بتا دیا تورات کے اندر بھی ہے، وہ ان کے بارے میں ان کی پروفیسی، ان کا ذکر، والانجیل اور انجیل میں بھی ہے، یعنی کہ تورات اور یہ گاسپل یعنی کہ انجیل یعنی کہ بائبل۔ یأمروہم بالمعروف، وہ حکم کرتے ہیں معروف کا یعنی کہ جو صحیح ہے اس کے بارے میں وہ حکم کرتے ہیں کہ جو بھی صحیح ہے، عدل ہے، جس میں انصاف ہے۔ وینہاہم عن المنکر، اور روکتے ہیں وہ ان چیزوں سے جو کہ منکر ہے یعنی کہ ایول اور بری۔ تو اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، وہی امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ ان چیزوں کو جو کہ اچھی ہے، طیب ہے، یعنی اس کو حلال کریں گے وہ، جو کہ اچھا رزق ہے، اچھی یعنی کہ طیب چیزیں، پیور چیزیں، گڈ چیزیں، اس کو وہ حلال کریں گے۔ کیونکہ اگر ایک چیز حلال ہے، سمجھو ایک گوشت ہے جو حلال ہے لیکن وہ خراب ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ اب جیسے کہ کچھ سمجھو کچھ گھنٹے وہ مطلب گوشت کٹا ہوا رکھا ہے اور اب وہ
پورا کے پورا خراب ہو گیا، اس میں باس آ گئی، وہ گرین ہو گیا، تو اب وہ تو حلال تو ہے لیکن طیب تو نہیں ہے نا. تو اسی لیے جو طیب ہے، جو گڈ ہے، یعنی حلال بھی لیکن طیب ہونا ضروری ہے. اللہ نے وہی چیزوں کی اجازت دیا کہ جو اب جیسے کہ سبزی بھاجی ہے، ٹھیک ہے، سبزی بھاجی جو بھی ہے سب، وہ جو بھی وہ سب حلال ہوتی ہے، لیکن کیا وہ اگر سڑ گل گئی تو کیا اس کو کھائیں گے؟ تو اس طرح سے جو اچھی چیزیں ہیں، جو طیب چیزیں ہیں، وہ اور حلال جس کو کہ وہ تمہارے لیے مطلب کھانے کے لیے وہ حلال چیز جو ہے، وہ اچھی چیز جو ہے، اس کو وہ بولیں گے کھاؤ. وَيُحَرِّمُ، اور جو حرام ہے، اور لیکن حرام کے ساتھ علیہم الخبائث، اس میں یعنی کہ مطلب گندگی بھی ہے اور خراب ہے، وہ امپیور ہے، خبیث. جیسے کہ بولتے ہیں نا برائی کے لیے خبیث بولتے ہیں نا، یہ خبیث بندہ ہے، یہ جنوں کو خبیث بولتے شیطان. تو خبیث تو خبائث یعنی وہ برائی اس کے اندر ہے، یعنی وہ اب اچھا نہیں ہے، وہ تو اس سے روکیں گے. وہ یدعو عنہم اسراہم، اور وہ ہلکا کریں گے. یدعو کا مطلب ہوتا ہے کوئی بوجھ کو اٹھا کے رکھ دینا. تو جیسے ان بوجھ سے وہ ان کو چھٹکارا دلائیں گے. جو بوجھ وہ لادے پھر رہے ہیں، وہ کوئی بھی چیز کے بوجھ ہو سکتے ہیں. کوئی مطلب ایک فزیکل بوجھ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جیسے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہیں، یا جب غلط طریقے، غلط باتیں، اور اس کا بھی بوجھ لیے بندے گھومتے، یا غلط کوئی نہ کوئی رسم و رواج، وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تمام غلط چیزیں. تو ان غلط تمام چیزوں سے وہ چھٹکارا دلائیں گے. والاغلال، اور اغلال کا مطلب ہوتا ہے جو گلے کے اندر ایک لوہے کا ایک پھندا، ایک یوک. جیسے کہ غلاموں کو اکثر لوہے کے ایسے مطلب گلے میں ان کے وہ ڈال دی جاتی تھی، اور چینوں سے ان کو وہ کر دیا جاتا تھا، تاکہ کہ وہ مطلب غلام ہے اس کو مطلب اس طرح سے قید کر دیا گیا ہے. تو اغلال جو ہے وہ یوکس ہے جو گلے میں ڈال دیے. لیکن سوچو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان سے بھی ان کو آزاد کروائیں گے. والاغلال التی کانت علیہم، تو وہ جو ان کے اوپر تھے وہ ان یوک سے بھی ان کو فری کروائیں گے. یعنی کہ مطلب گلے میں پھندا، تو گلے میں پھندا جو ہے اکثر سلیوز کے ہوتا ہے، غلاموں کے ہوتا ہے. تو جب گلے میں پھندا ہے، اغلال ہے، تو سوچو وہ کس چیز کا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی رسم رواج ہے جس کا ہے وہ، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے پھندے پڑ گئے، یا پھر کوئی امیروں نے بڑی ایسی سب چیزیں شروعات کر دی کہ بھئی بڑی بڑی رسمیں کرو اور خوب اپنے جو بھی مطلب ان کے پاس دولت ہے اس کی نمائش کرو، اور پھر اس کو مطلب خوب خرچ کرو. تو یہ تمام چیزیں کر کے غریبوں کے لیے اس کے اندر ایک وہ مطلب رہ جاتی کہ وہ نہیں کر پاتے وہ. تو یہ ایسے سب پھندے ڈال کے جو مڈل کلاس لوگ ہوتے وہ بھی مارے جاتے ہیں اس میں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے وہ فری کروائیں گے، آزاد کروا دیں گے اس سے جو ان کے اوپر تھی. فالذین آمنوا بہ، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا، وعزروہ، اور ان کو بہت عزت دے گا، ان کو بہت عزت اور مرتبہ دے گا، آنر. ونصروہ، اور ان کی مدد کرے گا. نصروہ جو ہے وہ ہے مدد کرنا، کہ ان کو جہاں کہیں بھی کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ جو کوئی بھی ان کی ہیلپ کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. واتبعوہ، اور اتباع کرے گا، فالو کرے گا، النور، وہ نور جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور وہ نور، وہ لائٹ، یہ قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، یعنی کہ ان کے ساتھ رسول کو، اللہ نے جب رسول کو بھیجا تو اللہ نے ساتھ ہی ساتھ یہ قرآن بھیجا ساتھ میں، ان کے ساتھ ہے، معاہو، ان کے ساتھ ہے وہ. تو وہ قرآن کو بھی مطلب جو ان کے اوپر اتارا گیا، اور ایمان بندے اس کے اوپر لائیں گے، اور یہ تمام چیزیں بھی کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت، مرتبہ، مدد اور اتباع کرنا، اور ان کو فالو کرنا. وہ لائٹ جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کی ہے، قرآن کی لائٹ. اولئک هم المفلحون، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین. تو وہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے، پراسپر. تو یہ تمام چیزیں جو ہے
یہ پیشن گوئی بھی ان کے دونوں اس میں ہے، تورات میں، انجیل میں، اور اندر اللہ نے جو جو چیزیں ان کے بارے میں کہا ہے وہ تو ایسے بھی بہت ساری ہیں، اور یہاں پر قرآن میں اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں جو تھی یہ ان کے اوپر یعنی ان کے بارے میں جو کہی گئی prophecy. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find mentioned in their own scriptures, in the Torah and the Gospel, for he commands them what is just and forbids them what is evil. He allows them as lawful what is good and pure, and prohibits them from what is bad and impure. He releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them. So it is those who believe in him, honor him, help him, and follow the light which is sent down with him. It is they who will prosper. اس کی نوٹ ہے 1127. In this verse is a prefiguring to Moses of the Arabian messenger کہ عرب میں جو رسول آنے والے ہیں ان کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے پیشن گوئی ملی، the last and greatest of the messengers of Allah، اور یہ آخری لاسٹ رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام جو رسول اللہ کے تمام جو رسول ہیں ان میں سب سے گریٹسٹ جو رسول ہیں اور لاسٹ ہے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Prophecies about him will be found in the Torah and the Injil. ان کے بارے میں پیشن گوئیاں جو ہے وہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. In the reflex of the Torah as now accepted by the Jews. اور جتنے بھی اب تورات کے مطلب جو بھی آ چکے ہیں ان کے پورے جو بھی کتاب اور پورا اس کا سکرول، تو وہ جو کچھ بھی اب پورا کے پورا تورات کا آ چکا اور جو یہودیوں نے اس کو قبول کیا ہوا ہے، موزس سے اس کے اندر ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا the Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thee of thy brethren. یعنی یہ انہی میں سے ہے کہ ہمارا یعنی جو رب ہے ہمارا، جو تمہارا معبود ہے یعنی اللہ، تو وہ اٹھائے گا تمہارے ہی میں سے ایک رسول، ایک نبی تمہارے درمیان میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے، لائک انٹو می، جیسے کہ میں ہوں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جیسے کہ میں ہوں. اور یہ ان کی ڈیوٹرانومی جو ہے اس میں ہے، یہ اس کا مطلب جو چیپٹر ہے وہ ہے 18 اور اس کی ورس نمبر 15 میں ہے یہ. The only prophet who brought a shariat like that of Moses was Muhammad al-Mustafa صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جیسی شریعت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے تو وہ ویسی شریعت آخری جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئی قرآن میں. And he came of the house of Ismail. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو لائن ہے وہ وہاں سے آ رہے ہیں. The brother of Isaac یعنی اسحاق علیہ السلام، جو اسحاق علیہ السلام جو ہے وہ فادر آف اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے باپ، والد، فادر. In the reflex of the gospel as now accepted by the Christians. اور ویسے ہی جیسے کہ جو انجیل کی بھی تمام جو بھی چیزیں جو اس کے اندر جو بھی ان لوگوں نے ساری بکلٹ جو بھی بکس ان کی ہے اب وہ جو کرسچنوں کے اندر یعنی ایکسپٹڈ ہوئی ہے، تو اس میں بھی کرائسٹ پرومسڈ another comforter. اور یہ بک آف جان میں ہے جو کہ 14 جو ہے اس کا چیپٹر ہے اور اس کے اندر ورس 16 کہ Christ promised another comforter, the Greek word paraclete, which the Christians interpret as referring to the Holy Spirit. یعنی کرسچن اس کو پیراکلیٹ کو جو گریک ورڈ ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ ہے، یعنی کہ مطلب جو ہولی اسپرٹ جو ان کے ساتھ آلریڈی تھے وہ تو جبرائیل علیہ السلام ایکچولی. تو ہولی اسپرٹ از بائی آور ڈاکٹرز ٹیکن بائی دا
Paraclete, which would be the Greek form of Ahmad. تو وہ جو اگر گریک فارم میں اگر اس کو دیکھتے ہیں پیریکلیٹ کو پیریکلائٹ تو وہ ہے گریک فارم میں احمد اس کا مطلب میننگ نکلتا ہے اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. پھر نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے 1128 اغلال پلورل آف غلن یعنی یوک آئرن کالر جو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے پھندا اغلال. In the formalism and exclusiveness of the Jews, there were many restrictions which were removed by Islam. تو یہ یعنی سمجھو یہ لوگ جو بھی ان کے گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے سمجھو جو بھی چیز کے ریتی رواج کے جو بھی ان کا طور طریقہ تمام چیزوں کے پھندے پڑے ہوئے نہیں بھی کر سکتے تو بھی کرنا ہی پڑے گا. تو اسلام نے آ کے ان تمام کو ان کی سختیوں کو نکال دیا. A religion of freedom in the faith of Allah. یعنی اسلام جو ہے وہ ریلیجن آف فریڈم ہے اللہ کے اندر ایمان کا یعنی کہ اللہ کے اندر ایمان تم کو رکھنا ہے اور اسی لیے تم یہ ایسا دین ہے جس میں کہ تم آزاد ہو. تو آزاد اس لیے نہیں کہ تم غلط چیزیں کرو یعنی جب انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو اس کو تکلیف بھی آتی ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو ڈگمگانے نہیں دیتا. وہ بڑا آرام سے اللہ پہ ایمان رکھ کے بڑا خوش رہتا کہ یہ نہیں کہ وہ دکھوں میں گر گیا اور ابھی وہ بول رہا ہے کہ کیا کریں اور اس کا ایمان اس کو وہ سب کرنے نہیں دیتا. یعنی اس کو دیکھ کر کوئی بھی بولے گا یہ بڑا خوش ہے تو کیوں خوش ہے اس لیے کہ ایمان ہے ایمان کی دولت ہے اس کے پاس. تو ریلیجن آف فریڈم ان دا فیتھ آف اللہ of universality in the variety of races, languages, manners and customs. اور بہت یعنی کہ سب ایک طرح کا ہے چاہے لوگ الگ الگ قوموں کے ہو الگ الگ ریسز کے ہو الگ الگ زبانیں بول رہے ہوں ان کے مینرز جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ان کے کسٹم ڈفرینٹ ٹائپ کے لیکن سب کے سب وہ ایک ہی اس میں آ جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ یہ ایک یونیورسل مطلب ہے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 1129 لائٹ وچ از وتھ کیپیٹل ایل یعنی کہ قرآن نور لائٹ وچ از سینڈ ڈاؤن وتھ ہم. اللہ نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا ساتھ ہی ساتھ امیجیٹ قرآن ان پہ نازل ہوا تو ان کے ساتھ اللہ نے ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ قرآن کو بھی بھیجا. دا ورڈز آر ود ہم. اللہ نے ان کے ساتھ بھیجا قرآن کو ناٹ ٹو ہم. ان کے اوپر نہیں بھیجا کہ یہ بھائی تمہارے لیے قرآن ہے یعنی تم ہی اس کو خالی پڑھو اور بس لوگوں کو بتاتے رہو کچھ نہ کچھ. وہ نہیں ہے ان کے ساتھ قرآن کو بھیجا سب کے لیے. emphasizing the fact that the light یعنی the نور which he brought illumines everyone who has the privilege of joining his great and universal fellowship. تو یہ جو نور ہے قرآن مطلب جو ان کے ساتھ آیا ہے وہ تمام لوگ سب کے لیے ہے جو بھی ان کے ساتھ جوائن ہوتا ہے یعنی کہ اس فیلوشپ کے اندر یونیورسل فیلوشپ ہے وہ اس میں جو کوئی بھی جوائن ہوگا وہ سب کے لیے وہ ان کی دل کو ان کے روح کو ان کو یعنی پورا کے پورا اس نور سے اس قرآن کے نور سے وہ جگمگا اٹھیں گے. پھر نوٹ ہے 1130 فلاح پراسپیرٹی in its general sense as well as in its spiritual sense. فلاح جو ہے مفلحون ورڈ تھا نا لاسٹ تو وہ مفلحون لوگ کون ہیں جو فلاح پا جائیں گے جو کامیاب ہو جائیں گے جو آخرت میں ان کو پراسپریٹی مل جائے گی جنت مل جائے گی. تو جنرل سینس میں وہ ہے روحانی سینس میں کہا گیا اس کو روحانی طور پر. In the general sense it means that right conduct is the only door to happiness and well-being. یعنی تمہارے جو اخلاق ہے تمہارے مینرز سب کچھ بہت ہی رائٹ ہونے چاہیے اور وہ رائٹ تم کو کہاں سے معلوم پڑے گا
کہیں اور سے معلوم پڑ سکتا ہے کیا؟ اللہ کی کتاب میں ہی وہ ملے گا. اللہ نے ہی بتایا کہ رائٹ کنڈکٹ ہے کیا. جو لوگ بھی اس کو کریں گے تو ان کے لیے پھر وہ ہے کہ وہ خوشیوں کے دروازے ان پہ کھل جائیں گے. ان کی اس کے اندر ویل بینگ ہے، یعنی کہ سوچ لو کہ دنیا کی بات خالی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی وہ اخلاق اتنے اچھے ہیں جو قرآن میں اللہ نے دیا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. اگر وہ تمام دنیا کے لوگ کرنے لگ جائیں تو سوچ لو کسی کو کسی کی وجہ سے نہ تو کوئی دکھ، نہ تکلیف، نہ کوئی ہیراسمنٹ، نہ مطلب ظلم، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا کہ وہ ڈور ٹو ہیپینس ہے، ویل بینگ ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں تو ہے لیکن آخرت میں تو بالکل فلاح پا جائے گا بندہ. In the spiritual sense, it means that faith and its fruits. یعنی جو ایمان ہے، روحانی سینس میں کہا گیا کہ ایمان جو ہے اور اس کا ایمان کی وجہ سے جو اس کا پھل ہے، یعنی ایک بندے میں ایمان ہے اور تم دیکھو گے کہ وہ بڑے سکون میں ہے. اس کے اوپر اگر غریبی، کوئی چیز کی قلت، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کچھ بھی ہو، وہ بہت سکون میں رہے گا اور رائٹ کنڈکٹ کرے گا. لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وائے وولا کرتا رہے گا. تو ایمان کی وجہ سے بندہ اتنا شانت رہتا ہے نا کہ نہیں، اس کو پتا ہے کہ اس کے لیے مطلب اس کا فروٹ، اس کا پھل کیا ہے اس کے لیے. تو وہ کیا ہے؟ یعنی in the spiritual sense it means that faith and its fruits یعنی right conduct are the only gates to salvation. یعنی اگر فلاح پانا ہے تو اس کے لیے یہ ایمان جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ایمان انسان کا اللہ پہ ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ کسی بھی بات کے لیے کچھ بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو وہ یہی بولے گا کہ نہیں، اگر اللہ کی یہ مرضی تھی کہ اللہ نے جو بھی کیا. تو سوچو یہ کتنا بڑا چینج ہے. یہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کے لیے لوگ بھی اس کے لیے حیران ہوتے ہیں کہ کمال ہے، یہ اس بندے کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے ساتھ ایسا ہوا، اس کے ساتھ ویسا ہوا، تو بھی دیکھو یہ کتنا امن و امان میں شانت ہے. کیوں ہے؟ یہ وہ ایمان کا پھل ہے. اور پھر اس کا جو اصلی پھل جو ہے وہ ہے پراسپریٹی، فلاح، جو کہ آخرت میں ہے، جنت.